بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی۔ اس کو قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات تنخواہ پہ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی شفٹس بنائی ہوئی تھی۔ ہر شفٹ میں 100 حافظات تھی۔ ان حافظات کو محل کے مختلف کونوں، برآمدوں، کمروں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر بس قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا۔ اس طرح ہر وقت محل میں 100 حافظات کے قرآن کے پڑھنے کی آواز گونج رہی ہوتی تھی۔ یہی وہ زبیدہ خاتون ہے جن کو جب پتہ چلا کہ جب لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا تو آپ بے چین ہوئی۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے کوئی نہ کوئی فرمائش تو کرتی رہتی ہے۔ زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر ہارون الرشید سے اسی نہر کی فرمائش کی کہ میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے تاکہ حاجیوں کو اس سے پانی ملتا رہے۔ شوہر نے اپنی ملکہ کو مکمل اختیار دیا کہ اس نہر پہ جتنا مال خرچ ہو سکتا ہے کر لیں۔ یوں ایک عظیم الشان نہر بن گئی جس سے کروڑوں انسانوں، پرندوں اور چرندوں نے فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ زبیدہ کا انتقال ہوا تو اس کا دیدار لوگوں کو نصیب ہوا۔ کسی نے زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو زبیدہ نے کہا بس اللہ نے مجھ پہ رحمت کی۔ اس نے کہا ہاں زبیدہ، تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، لوگوں کے لیے نہر بنوائی تو بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ نے کہا کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں، جب میرا نہر والا عمل اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے تو نہر اس لیے بنوائی کہ تیرے پاس مال و دولت تھی، بیت المال نہیں ہوتا تو تم یہ نہر نہیں بنوا سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جس سے تیری بخشش ہو جائے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ یہ سن کر میں ڈر گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہ تھا۔ اس گھبراہٹ میں اللہ پاک میری طرف متوجہ ہوئے۔ سارے اعمال میں بس ایک ہی ایسا عمل ہے جو تو نے صرف میرے لیے کیا ہے۔ ایک بار جب تم کو بھوک لگی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے اذان کی آواز تیرے کانوں میں آئی۔ اس وقت تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، آدھا سر ننگا تھا۔ اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے۔ تم نے اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی، لقمہ نیچے رکھا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا اور پھر کھانا شروع کیا۔ تو نے لقمے میں جو تاخیر کی وہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی تھی، بس تیری مغفرت کی وجہ یہی ہے۔ اللہ پاک اعمال کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں دیکھتا، لاکھوں روپے کی زکوٰۃ اور خیرات کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل میں چھپے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔